ایک افسوسناک خبر جو کل سے کافی گردش کر رہی تھی اور بعد میں جا کر کافی شور شرابہ ہنگامہ، قانونی طبی لوازمات پوری کرنے تک کافی سوالات اٹھے۔ سینٹرل کشمیر کے گاندربل میں ایک بچی 15 سال کی، جس کا مبینہ طور پر قتل کیا گیا۔ اب قتل کی یہ واردات اگر ہے جو پولیس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تحقیقاتی عمل کے بعد، سہپورہ کے اندر بستر روڈ پر جب باڈی کل ملی تو اس کے بعد علاقے میں لوگ اس قدر سہمے ہوئے تھے کہ اس علاقے کے اندر بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ انفارچونیٹ پارٹ ہے، اور یہ کوئی حیرانی اس لیے بھی ہماری نظر میں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں کے دوران آپ دیکھیں گے تو کشمیر میں ایسے انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوئے جن میں ایک تازہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ مٹن کیسے پکڑا گیا، خراب سڑا ہوا بوسیدہ چکن کیسے پکڑا گیا۔ ہوٹل اور ریسٹورنٹس جو کل تک پہلگام حملے کے بعد واپس لوگ آہستہ آہستہ آ رہے تھے، اسپتالوں میں لوگوں کی تعداد ان ہوٹلز کے سے موازنہ کر کے ایسا محسوس ہوتا تھا زیادہ ہو گئے، کیونکہ لوگوں کو یہ بیمار گندا اور نہ جانے کہاں کون سا چکن کھلایا گیا۔ تو یہ ساری صورتحال، اور اس میں اس طرح کا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ 14 سالہ بچی گاندربل کا بتسر روڈ، جہاں کل اس کی باڈی ملی تھی صبح، اور اس کے بعد جو لوگ موقع پر پہنچے انہوں نے الزام یہ لگایا۔ دیکھیے، اگر یہ خبر صحیح ہوئی کہ بچی کو کڈنیپ کیا گیا، پہلے اغوا کیا گیا اور اس کے بعد قتل کر کے ایک جگہ پھینک دیا جاتا ہے، جو ان کی بہن بتاتی ہیں کہ یہاں ان کی بہن کو، یعنی بڑی بہن بتاتی ہے اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں، وہ کڈنیپ کی گئی، اور موجودہ صورتحال کے تناظر میں یہ حساسیت اس کیس کی اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کیونکہ آپ اندازہ لگائیے گا کہ کڈنیپنگ کا یہ کیس، اگر کوئی اپنے علاقے کی کوئی رنجش ہو سکتی ہے یا کوئی بھی کچھ کرتا ہے، دیٹ از انفارچونیٹ۔ لوگ جب نہیں سمجھ پا رہے تھے، اور ایسا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو تو کون احتجاج نہیں کرے گا، کون شور شرابہ نہیں کرے گا؟ میڈیکل لیگل فارمیلٹیز بعد میں، لیکن پہلے ان گنہگاروں کو جن نے 15 سال کی بچی کی جان لی ہے ان کو کٹگرے میں کھڑی کرنے کی مسلسل بات کہی جا رہی تھی۔ اب سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس یا ایس ایس پی خلیل پوسوال صاحب جب وہاں موقع پر پہنچے، چیزوں کو بہت حد تک جو فورنسک ٹیم بھی سری نگر سے بلائی گئی تھی انہوں نے بھی بعد میں کنفرم ہوا میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے، آفیسرز نے کہا کہ صورتحال کا مشاہدہ چونکہ تحقیقاتی عمل آگے جائے گا تبھی ہوگا۔ مقامی لوگوں نے احتجاج کیا اور جن کے مطابق یہ ساری جو پریشانی ہے، ساری جو پرابلم ہے، اس جڑ کے اس پرابلم کو کریٹ کرنے والے لوگ، اور پھر اگر یہ بدقسمت واقعہ ہے کہ بچی کو اغوا کر کے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، تو اس میں شفافیت کے ساتھ اور غیر جانبدارانہ تحقیقاتی عمل آگے بڑھنا چاہیے۔ رائٹ ناؤ صورتحال یہ ہے کہ مختلف علاقوں کے اندر زبردست غم و غصہ ہے۔ یہ وہی کشمیر ہے جس کو پیرور کہا جاتا، میں بار بار دہراتا ہوں، اور یہاں کبھی ایسڈ وکٹم سامنے آنے لگے، کبھی ریپ وکٹم سامنے آنے لگے، کبھی اس طریقے سے بچیوں کو ٹارگٹ کرنا، اور یہ سارا سلسلہ ہم کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اس علاقے میں۔ بہرحال اللہ کرے کہ ملوثین کیفر کردار تک پہنچے، اور اس وقت جو تحقیقاتی عمل پولیس نے ہاتھ میں لیا وہ شفافیت کے ساتھ آگے بڑھے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی ٹویٹ آیا، انہوں نے بھی اسے غیر ذمہ دارانہ تو کہا ہی، لیکن کہا کہ یہ ایسا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے جس کو کبھی بھی کوئی مہذب معاشرہ، سماج یا انسان، کوئی شہری یا ذی عزت جو بھی یا شہری ہے، چاہے مرد و خواتین ہوں، وہ اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو اب اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ ان کیسز سے اگر اس حد تک کوئی جا سکتا ہے، بھلے ہی وجوہات کچھ بھی رہی ہوں، لیکن بچی کو پکڑنا، اس کے بعد اس کی لاش ملنا، شاید بہت جلد دوبارہ ایسا کیس آ سکتا ہے اگر ان لوگوں کو آج کم سے کم اس پر روک کسی بھی انداز میں نہ لگی، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی زیادہ ذمہ داریاں